دا لائٹ ود ان. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج دا لائٹ ود ان کی طرف سے ہم آپ کو ایک ایسی شخصیت سے ملا رہے ہیں ہو از اے ویری گڈ فرینڈ آف مائن اور جس کی میں بہت عزت کرتی ہوں, جو مجھے فیل ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی جو ہے نا وہ ڈیڈیکیٹ کر دی ہے اللہ میاں کی باتیں سکھانے میں, جو وہ فیل کرتی ہیں, جو وہ سکھا سکتی ہیں اس کے لیے. تو یہ رمضان کا اسپیشل پروگرام میں تھوڑا سا کرنا چاہ رہی تھی کہ تھوڑی سی چیزیں آپ کو وہ بتائیں جو بہت فریکوینٹلی آسک کویشچن ہوتے ہیں, جو یوتھ ہمارا پوچھتا ہے. تو شمائلہ جی. السلام علیکم مصباح. وعلیکم السلام. تمہیں ماں جی بہت سارے لوگ کہتے ہیں. بس میری شکل پہ شاید پیدائشی طور پہ لکھا ہوا ہے ماں جی. اچھی بات ہے, عزت کی بات ہے, بہت ہی اچھی بات ہے. اچھا, آپ سے میری ڈسکشن ہو رہی تھی تو آپ کہہ رہی تھیں کہ بہت سے لوگ آپ سے بہت ایسے سوال کرتے ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ ایسی چیز ہو جو کہ ہم رمضان میں ان کو ایک گفٹ دے سکیں کہ وہ یہ سنیں اور شاید کسی کی کہاں کوئی زندگی بدل جائے. ایگزیکٹلی. اصل میں مصباح ایسا ہوتا ہے کیونکہ زیادہ تر لوگ میرے شاید اٹائر سے یا میرے ہاتھ میں ہر وقت تسبیح ہوتی ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی شاید اسپریچول پرسنالٹی ہے, ان کی مہربانی. تو اس وجہ سے کافی بچے یا کوئی بھی کہیں جا رہی ہوتی ہوں تو پوچھتے ہیں کچھ سوال, جیسے کہ زندگی کیا ہے اور کتنا انسان کو کمانا چاہیے, کیا ہمارا زندگی کا سفر ہے, ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں. یہ جنرل سوال ہوتے ہیں, لیکن اب تو خیر بچے بہت اویئرنیس میں ہیں تو وہ بہت ڈیپ سوال بھی کرتے ہیں. کیا سب سے زیادہ کون سا فریکوینٹلی آسک کویشچن ہے؟ سب سے پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ زندگی کیا ہے. اس میں ان کو یہ کہوں گی کہ دیکھیں, زندگی ہر انسان کا جو سم ٹوٹل آف دیئر اون ایکسپیرئنسز ہے وہ زندگی ہے. میری زندگی جیسے گزری میں زندگی کو ویسے لوں گی. کسی اسٹوڈنٹ کی آج تک زندگی جیسے گزر رہی ہے وہ اس کو ویسے لے گا. کسی بزرگ نے جو اپنے سارے ایکسپیرینسز کر دیے ہیں زندگی, اس کے لیے ایسی ہے. میرے ناقص رائے میں یا خیال میرا یہ ہے کہ زندگی میں کسی چیز کی کوئی ڈیفینیشن ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ روحیں یہاں سے جا کے آگے چلی جائیں گی اور وہاں سے آگے کیا ہوگا یہ نہیں پتہ. تو ابھی رزلٹس تو ہمارے پاس ہیں نہیں, نہ آگے ہوں گے, وہ تو اب آخرت میں پتہ چلے گا کہ کیا ہوگا. تو نہ کوئی کامیابی جیسی کوئی چیز ہے, نہ کوئی خاص قسم کی جو لوگوں کے ذہن میں ایک بہت ہوتا ہے کہ زندگی کیسے گزاریں, کیا کریں. گزارنے کے طریقے تو ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ ہیں, ان کے اہل بیت نے, صحابہ نے, اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو فرمایا ہے وہ سب کچھ ہے. لیکن زندگی میری نزدیک اب تک جو پرسنل ہے وہ بوجھ اتارنے کا نام ہے, کہ آپ کسی بھی حوالے سے کسی کا بوجھ اتار دیں, کسی دوسرے کا بوجھ جس کو گیونگ بھی آپ کہتے ہیں نا, ٹو ہیلپنگ پیپل اراؤنڈ یو. ہیلپنگ پیپل اراؤنڈ ان دا سینس کہ سب سے پہلے ان کو یہ اویئرنیس دے دیجیے کہ دنیا میں کوئی چیز بھی میٹر نہیں کرتی اللہ تعالیٰ کے لیے سوائے ایک اچھے صاف ستھرے دل کے. اور جو آپ نے آخرت کے لیے وہ کچھ کما لیا جو آپ زندگی میں خرچ نہیں کر سکے. اب زندگی میں خرچ نہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پیسہ, فیم, مال و دولت, پاور, یہ ساری چیزیں یہیں ختم ہو جائیں گی, خرچ ہو جائیں گی. فیم کا تو یہ حال ہے کہ اتنی بڑی بڑی سیلیبریٹیز جو دنیا سے چلی گئی ہیں ان کو ہسٹری میں ایک لائن بھی نہیں ملے گی. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں ہمیں بالکل نہیں پتہ, اور کتنے بڑے بڑے لوگ تھے, اور اگر آپ گاؤں میں ایسے ریموٹ ایریاز میں چلے جائیں انہیں تو بالکل ہی نہیں پتہ ہوتا. تو فیم کا تو یہ حال ہے. اور اوپر سے نیچے کا جو سفر کرتے ہیں نا جو سیلیبریٹیز ہوتے ہیں, اینی فیلڈ فار دیٹ میٹر, وہ بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے. نیچے سے اوپر جانا بہت آسان ہوتا ہے, واپس گرنے کا جو مقام ہوتا ہے نا, جب لوگ ایسے دیکھتے ہی نہیں ہیں آپ کو جیسے پہلے دیکھتے تھے. تو لوگوں میں جو آج کل بچوں میں یہ ہوتا ہے یا سبھی میں ہوتا ہے, ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے کہ ہم فیمس ہوں یا ہم پیسے والے ہوں. پیسے کا یہ مسئلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے آخرت میں غریبوں میں ڈھونڈنا. تو یہ تو ڈیسائیڈ ہو گیا کہ اگر کوئی کامیاب ہے تو وہ غریب ہی ہیں, اور جو غریب یہ سمجھتے ہیں کہ میں ایسا ہو جاؤں, ہم یہ گاڑیاں, یہ مال و دولت, یہ صرف مزید حساب کے طریقے ہیں. جتنا زیادہ ہوگا اتنا حساب زیادہ ہوگا. اور پیسہ کوئی پرپز آج تک میرے نزدیک سالو نہیں کر سکا. اس کی ریزن میں آپ کو بناؤں. گاڑی آپ کوئی بھی لے لیں, کام اس کا وہی ہے کہ وہ آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دے گی. تھوڑا وقت بچ جائے گا کسی بہتر گاڑی میں یا ایروپلین میں, ہیلی کاپٹر میں, فار دیٹ میٹر. اور ٹیشن آ جائے گا, ذرا آپ اتریں گے بڑی گاڑی میں,
ٹیشن لوگ وہ کہیں گے واہ واہ پر کتنی بڑی گاڑی ہے اس کے پاس. لیکن پتہ نہیں ہوتا نا کہ وہ گاڑی چاہے آپ کتنی بھی بڑی ہو وہ آپ کو مقام پہ پہنچائے گی یا نہیں پہنچائے گی. ہر چیز میں آپ ایک اللہ کے سہارے ہوتے ہیں, چاہے وہ بڑی گاڑی ہو چاہے وہ چھوٹی گاڑی ہو یا آپ پیدل چل رہے ہوں. تو زندگی میں کوئی چیز کبھی بدلی نہیں ہے, کسی چیز کا بھی پرپز ہم بدل نہیں سکے. جیسے آپ بچے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ زندگی میں اچھا آپ یہ بتائیے کہ ہمارا اس کو کوئی ایسے طریقے خاص ہیں کہ جس سے زندگی گزرتی ہے. تو ہم خود اتنا گرتے پڑتے سیکھ کر آئے ہیں, تکلیفوں نے ہمیں سکھایا ہے, مصائب نے ہمیں سکھایا ہے, آزمائشوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ اب اس کے بعد ہم یہ ہی کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا ہم جتنے بھی راستے میں چلتے رہے ہمیں ہر جگہ یہ سمجھ آیا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. اچھا, رمضان کے حساب سے اگر ہمیں پوچھتے ہیں آپ سے کہ جی رمضان صرف روزہ رکھنا, اس کا اندر کیا تھاٹ ہوتا ہے کہ جی صرف روزہ رکھ کے اور اب نماز پڑھ کے اور اب سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے یہاں ہے کہ جی اب بہت نیک ہے, اس کے علاوہ اللہ میاں نے کیا بولا ہے کہ وہ کون سی اللہ میاں نے لائٹ آپ کے اندر ڈالی ہے کہ جو کہیں کہ صرف نماز روزے کے علاوہ جب آپ اس حالت میں ہو تو اور کیا ہونا چاہیے, کہ آپ کا تھاٹ کیا ہونا چاہیے, آپ کے دل میں کیا باتیں آنی چاہیے؟ مصباح دیکھیے اللہ تعالیٰ کی میگنانمٹی ہے, میجسٹی ہے, بہت بڑی کریٹیوٹی ہے ان کی, گیلیکسیز ہیں, یونیورسز ہیں, پتہ نہیں کتنے یونیورسز ہیں, ہمیں کچھ نہیں پتہ. ان کا برین, ان کا جو بھی کریٹیوٹی ہے وہ ایمنس ہے, ہم اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے. ریچولز تو یہ اس لیے ہوتے ہیں نماز روزہ قرآن کہ ہم ایک کسی بھی جگہ کے لیے جب کسی اسکول میں داخلہ لیتے ہیں تو ایک یونیفارم تو پہننا پڑتا ہے نا, ایک سرٹن رولز تو آپ کو فالو کرنے پڑتے ہیں. یہ ریچولز ہمارے لیے اسی طرح ہیں. ہمیں اگر روزہ رکھ کے کا حکم ہے تو وہ اس لیے کہ ہم احساس کریں کہ غریب سارا سال جو چیزیں ہم اپنے ڈائٹ پلان کی وجہ سے نہیں کھا رہے, وہ غریب بیچارے اپنی خواہشات ہونے کے باوجود نہیں کھا پا رہے. اور اللہ تعالیٰ نے روزے کو ایک احساس کا نام دیا ہے. وہ بہترین رمضان ہے کہ جس میں آپ دوسروں کی مدد کر سکیں. آپ اپنی عبادت کو ضرور بہت ہی شد و مت کے ساتھ کریں, کیونکہ وہ آپ کا ایک کنیکشن ہے. ایک نماز کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے فجر پڑھی, اب مجھے 4-5 گھنٹے کے بعد بیچ میں چلیں چاشت بھی آ گئی, آپ نے زور پہ پھر کھڑا ہونا ہے, پھر اکاؤنٹیبل ہونا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو بیچ میں چوری, جھوٹ, نفرتیں یہ سب نہ کرے گی تو ایک آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے. لیکن یہ ہم فالو تو نہیں کرتے نا ہم لوگ, مطلب کہ ہم چاہتے ہیں کہ اچھا نماز کا ٹائم ہے, چلو یار یہ کام کریں, چلو نماز پڑھ لو, پھر واپس آ جاتے ہیں. ہماری سوچ ہمیں وہاں تو نہیں لے کے جاتی نا کہ ہم یہ چیزیں سے بچ کے رہیں. مطلب جنرلی ہم اسی کے 2 منٹ کے بعد جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. مصباح سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بہت ہی خوبصورت ترین قوم ہے, خوبصورت ترین لوگ ہیں. ہمارا ایک دوسرے سے جو جسم کا تعلق ہے نا اس میں کوئی ججمنٹ نہیں ہے, کیونکہ ہم ایک کہتے ہیں نا دا ڈیوائن ان می شیل آنر دا ڈیوائن ان یو. تو ہم تو روحوں کا رشتہ ہیں. ہم کسی کے بارے میں کہ وہ اگر ریچول ایسے کر رہا ہے یا وہ نہیں سمجھ سکا, مصباح ہم وی آر آل سیکرز, ہم سب ڈھونڈ رہے ہیں اللہ کو اپنے اپنے طریقے سے. ضروری نہیں ہوتا کہ جس کے پاس کوئی بہت علم ہے یا وہ ایکیڈیمکلی بہت اہیڈ ہے, بہت بڑی بڑی یونیورسٹیز کا لرنڈ سچویشن میں رہا ہے. ہم تو ایک عام سے انسان ہیں, اور مجھے اپنے جہاں میری ناک ختم ہوتی ہے نا وہاں دنیا ختم ہو جاتی ہے. مجھے اس کے علاوہ نہیں سوچنا کہ اگلا کوئی ریچول فالو کر رہا ہے یا کوئی ہم چیریٹی کیسے ہیں یا بحیثیت قوم ہم کیسے ہیں. مصباح ایک بہت ہی غریب قوم ہے, بڑے نامساعد حالات سے گزر رہی ہے. پوری دنیا اس وقت بہت مسائل میں ہے. پوری دنیا کے عوام, اگر ہم ایز اے سٹیزن آف یونیورس نہیں سوچیں گے اپنے آپ کو, صرف ایک خاص شہر کے خاص ملک کے انسان سوچنے لگ جائیں گے تو ہم ہیومینٹی کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. جو کہ ہم نے کرنا صرف یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ایک بہت شکریہ کہنا تھا دنیا میں کہ انہوں نے اتنی یونیورسز, اتنی بڑی بڑی ایسٹرل پلینز اور کیا کیا گیلیکسیز بنانے کے علاوہ ہم جیسے ایک عام انسان کے بارے میں سوچا کہ ہم میں بھی وہی ایسنس آف کریشن ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک عام, اس سے کہتے ہیں اسٹار ڈسٹ سے بنے ہوئے. مصباح کوئی کچھ بھی کر رہا ہے نا, اس کی اندر ہم فلاء ڈھونڈنے کے بجائے ہمیں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے مدد کرنی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے مصباح کہ اگر کوئی انسان ہے وہ عمرے ایسے کر رہا ہے, وہ حج ایسے کر رہا ہے اور وہ چوری کر رہا ہے اور اس کے بعد وہ کر رہا ہے. مصباح یہ ایک مسافت ہے
جس میں مائلسٹونز جو ہیں وہ میٹر کرتے ہیں. جو انر انلائٹنمنٹ ہے وہ مصباح اتنی آسان نہیں آ سکتی. آپ ایک پودا بھی لگاتے ہیں تو اسے امید کے طور پہ لگاتے ہیں. آپ کو نہیں پتا تو اس کانٹے والے جو قلم ہے اس میں کبھی خوشبودار گلاب بھی آئے گا. ایک امید سے ہم ایک دوسرے سے وابستہ ہیں. آپ ایک پودا لگاتے ہیں, اس کو آپ بارش میں بھی رکھتے ہیں, اس کی پہلے پلاؤ کرتے ہیں اس کے فیلڈ کو, اس کو پھر آپ مختلف قسم کی کھاد دیتے ہیں, اس کو موسموں سے گزارتے ہیں. وہ اتنی تکالیف دیکھنے کے بعد تیار ہوتا ہے کہ وہ پھل دے. اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مر جاتے ہیں, وہ کچھ نہیں کر پاتے. ہر چیز میں ایک لیسن ہے مصباح. جو دنیا میں آیا اور آتے ہی اس کی روح چلی گئی, یہ بھی لیسن ہے کہ زندگی کا کوئی نہیں پتہ. جو جوانی میں آیا فیم دیکھ کر گیا وہ کچھ حاصل نہیں کر سکا, اس میں بھی لیسن ہے. جو بہت پیسے والے ہیں, اتنا کچھ ہونے کے باوجود, اتنی عقل اتنی دانش ہونے کے باوجود ویپنز آف میس ڈسٹرکشن بنا رہے ہیں, نیوکس بنا رہے ہیں, قوموں کو, عوام کو, دنیا کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کوئی سوچ سمجھے بغیر کہ ہم خود قیامت کی طرف کھینچ رہے ہیں انسانوں کو. تو اگر ہم میں پیار, محبت, برداشت اور امید نہیں ہوگی, کیونکہ مصباح دنیا میں اگر کوئی خراب انسان ہے نا میری نظر میں وہ صرف میں ہوں. مجھے اپنے آپ کو درست کرنا ہے. میں نے بہت سیکھا ہے, میں نے بہت غلطیاں کی ہیں, اور میں بے حد شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کی کہ وہ مجھ سے اب تک پٹ اپ کر رہے ہیں مجھ سے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جیسے یوتھ ہمارا ہے, ہمارا جو یوتھ ہے اب یہ اس طریقے سے سوچتے نہیں ہیں, ان کو کوئی گائیڈنس نہیں ہے. اب جو ہمارا ملک جس حالات سے گزر رہا ہے آپ کے سامنے ہے کہ کوئی ایک انجسٹ, انکائنڈ, اس قسم کی ان کو چیزیں دکھ رہی ہیں جو ہمارے بچپن میں شاید ہمیں اس قسم کی چیزیں نہیں دکھتی تھیں. کوئی رول آف لا نہیں ہے, کوئی ان کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ وہ پڑھ کے کہاں جائیں گے یا کیا وہ کریں اپنی زندگی کے ساتھ. جو چیز ان کو اللہ کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے. میں صرف چاہوں گی آپ ایسی بات بتائیں کہ جو وہ کون سی 3-4 چیزیں کریں جو ان کو اللہ کی راہ پہ ڈالیں, اور اللہ کی راہ پہ ڈالنے کا میک دیم ایز بیٹر ہیومن بینگس. وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو اللہ کو پسند ہے؟ مصباح بیسکلی راہ تو صرف ایک ہی ہے, چاہے وہ کوئی بھی کسی بھی مذہب کا ہو, کسی بھی زبان کا. راہ تو صرف ایک اللہ کی ہے. اللہ نے دنیا میں روحیں بھیجی, ہمیں بھیجا, اللہ ہی کی راہ پہ ہم چل رہے ہیں. صرف یہ کہ راستے مختلف ہو جاتے ہیں, چوائسیز مختلف ہو جاتی ہیں, اور چوائسیز ہیو کانسیکوینسز آلویز. آپ جو چوز کریں گے اس کی پھر آپ نتائج کو بھی بھگتیں گے. بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ایک چیز ملاتی ہے اور وہ ہے قناعت, اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قناعت ہے. آپ جس جگہ پر ہیں آپ وہیں اللہ کو ڈھونڈ لیں گے. قناعت سے تھوڑا سا سمجھا دیں. کنٹینٹمنٹ ان دا سینس کہ آپ راضی ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ایٹریبیوٹس دی ہے ٹو رن ود دا پراپس دیٹ یو آر گیون ٹو لیو یور لائف, یو ہیو ٹو رن ود دیم اونلی. آپ ایک نئی سچویشن میں آ کے کہ اگر میں اتنے پیسے کما لوں گا تو میں اتنے لوگوں کی مدد کروں گا, ایسا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک صحابہ کو کہ آپ کے ایک سیب کی گنجائش ہے, سیب دے دیں, باغ دے سکتے ہیں اللہ کی راہ میں. آپ نے اللہ کی راہ میں کیا دینا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو سب کچھ دیا, آپ کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے, ایک سانس بھی آپ کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے. اللہ ہی کی دی ہوئی چیز آپ ایک ایز اے میسنجر دوسرے کو پہنچا دیں گے. اور رہ گئی بات مصباح دنیا میں کس طرح زندگی, یوتھ ہماری جو ہے ماشاءاللہ بہت اہیڈ ہے, لیکن ایک مسکنسیپشن ہمارا ہے کہ ہمارا پہلا دور بہت اچھا تھا. مصباح اس وقت اس دور کے لوگ بہت تکلیف اٹھا رہے تھے ہر زندگی میں, کیونکہ یہ دنیا ایک دارالامتحان ہے, ایک ٹیسٹ کو طور پہ ہے. صرف وقت بدل جاتا ہے, کیونکہ ٹائم از دا اونلی کرنسی دیٹ یو ہیو. ٹائم کا اور کوئی پرپز نہیں ہے, صرف اور صرف وہ آپ کی گھات میں لگا ہوا ہے کہ اس کو موت کی طرف پہنچانا ہے, چاہے وہ دنیا کی کوئی بھی شے ہے. صرف اور صرف آپ اس سفر کو کیسے گزار رہے ہیں, اللہ کو راستے میں ڈھونڈتے ہوئے, اپنی کریکشن کرتے ہوئے, اپنے آپ کو بہتر بناتے ہوئے, یہ ایک سوال ہے. اور دوسرا مصباح جو آج کی جنریشن ہے یا جو ہمارے سے پہلی جنریشنز تھی, وہ جن زی کا اور جو بومرز کا یہ اور یہ سارا کانسیپٹ ہے, میں اس سے اس لیے ایگری نہیں کرتی کہ ہر حالات میں انسان ایوالو کیا ہے, اس نے سیکھا ہے, اور وہ اجالے سے روشنی کی طرف نہیں آ رہا, وہ روشنی سے اندھیرے کی طرف جا رہا ہے. مطلب ایک یہ جو کانسیپٹ تھا, شاید میں غلط کہہ گئی ہوں, کہ اندھیرے کی طرف وہ جا رہا ہے, روشنی کی طرف نہیں. اگر الٹا چل رہا ہے, مطلب ٹنل کی لائٹ کے پیچھے نہیں جا رہا, وہ ادھر سے ڈارکنیس کی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ آپ لوگوں کو مارنا چاہتے ہیں, آپ قوموں کو ختم کرنا چاہتے ہیں, آپ انسانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں, آپ عدل کو ختم کرنا چاہتے ہیں, آپ
पावर हंगर में पढ़ चुके हैं, आप पावर नेटवर्क्स में पढ़ चुके हैं, आप कंज्यूमरिज्म में पढ़ चुके हैं, आपको मालो दौलत की हवस ने मौत भुला दी है. मौत आप किसी को दुनिया जहान के किलों में भी जितनी वो लाइफ जैकेट्स पहन लें उसमें भी एक मच्छर भी आके मार जाएगा, एक कोई सेल इधर से उधर होगा और एक क्लॉट बनेगा और इंसान चला जाएगा. कुछ हासिल नहीं है मिसबा, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी कोताहियाँ हैं और किसी इंसान को भी ब्लेम नहीं कर सकती. अल्लाह का हर बंदा बहुत खूबसूरत है. मैं दिन में जितनी नमाज़ पढ़ती हूँ, जितनी दुआ करती हूँ, मैं एक एक इंसान के लिए, एक एक अल्लाह की क्रिएशन के लिए दुआ करती हूँ. मेरा यही अल्लाह की से मोहब्बत का इजहार है. बेशक के लोनर हूँ, नहीं वो बेसिकली सही है. मैं सिर्फ यही आपका पॉइंट लेके करना चाहती हूँ कि जी जो आपका इंसान, जो अल्लाह ने आपके अंदर, हर इंसान के अंदर जो रोशनी डाली हुई है, आपने उस रोशनी को फॉलो करना है. बेसिकली इट्स लाइक द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल. तो आप में जो अल्लाह ने रोशनी आपके दिल में डाली हुई है उसको फॉलो करके जो आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, जिस भी हैं, आप अपनी वैल्यू सिस्टम को ठीक रखें, अपने वैल्यू सिस्टम को क्लीन रखें, अपनी रूह को साफ रखें, हल्का रखें, ताकि वो नीचे जाने की बजाय वो ऊपर की तरफ जब परवाज़ करे तो उसके पास ये जो नेगेटिविटी के पर हैं वो नहीं होंगे. तो वो जब अपने अल्लाह से मिलेगी तो वो उससे मिलेगी कि या अल्लाह तूने मुझे इस दुनिया में भेजा, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया, ऐसी कोई मैंने बेरहमी नहीं की किसी दूसरे इंसान के ऊपर जिसका मुझे तुझे जवाब देना पड़े. बेसिकली दैट इज़ द लेसन ऑफ द थिंग. ठीक है ना. थैंक यू सो मच शुमाइला, आपने शुमाइला की बातें सुनी एंड थैंक यू सो मच. आई होप कि आपने इनसे कुछ सीखा भी होगा और आप सोचेंगे अपने बारे में कि आप कौन सा राह लेके चल रहे हैं और कितनी नेक आप बन सकते हैं. आपको ज़िंदगी में बैलेंस रखना है. बैलेंस इज़ एवरीथिंग. यू नो, आप नमाज़ें पढ़ें, आप रोज़े रखें, आप ज़कात दें, आप सब कुछ करें, लेकिन आप साथ साथ दुनिया में भी रहें, दुनिया के लोगों के साथ भी काम करें और जहाँ तक आप गिव कर सकते हैं. आई थिंक अल्लाह मियाँ जितना आप जैसे इन्होंने कहा जितना आप दे सकते हैं आप दें, बिकॉज गिविंग मेक्स यू क्लोजर टू द हायर बीइंग, टू अल्लाह मियाँ. थैंक यू सो मच.